محرم میں کیا مصروفیات تھی، کس طرح سے یہ محرم کے 10 دن گزرے مجالس میں آپ گئے، یہ اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب بھی کنسیپٹ مہینوں کا آتا ہے جی، اور جب اس میں محرم کا کنسیپٹ آتا ہے تو امام کا آپ کا ذہن میں سب چیزیں، اور وہ جو واقعات کربلا تھے وہ سب چیزیں آپ کے ذہن میں آتے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم کنسیپٹ کرتے ہیں، محرم کو ہم نظر میں آتے ہیں، تو یہ محرم کوئی عام مہینہ نہیں ہے جی، یہ ابتدا، دیکھیے بڑے عجیب کہانی ہے کہ ابتدا غم سے ہو رہی ہے، تو غم کو بڑی اولیت حاصل ہے۔ اچھا، یہ کنسیپٹ جو ہم نے محرم سے لیا تھا، اصل میں یہ پنجندر پاک کا کنسیپٹ ہے۔ جی، ہمارے جو پنجندر پاک ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فاطمہ بی فاطمہ ہے، علی، حسن، حسین، یہ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو گھرانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جس نے اسلام کی جو پہلے دن سے جو جدوجہد شروع ہوئی تھی اور آخر تک جو جدوجہد چل رہی تھی، اس کو جو آخری شکل دی ہے وہ اس نے دی ہے، پنجندر پاک نے دی ہے، سمجھنا۔ اب یہ کنسیپٹ یہ کرنا کہ یہ واقعات ہے، تھوڑی سی میں یہ بتا دوں، میرے ذہن میں یہ باتیں آتی تھیں کہ اتنا بڑے جب واقعات ہوئے اور کہیں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی بھی موقع پہ مولا نے کوئی بد دعا کی ہو۔ یا یہ دیکھیے، ایک واقعہ تھا کہ کربلا کے دن بی بی سکینہ جب امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور تھے، تو اس وقت جب یہ آئی ہیں میدان میں، تو اس وقت جب یہ رونے لگی، بابا سے گلے لگی ہیں، تو مولا حسین نے ایک جملہ کہا کہ بیٹا، میں وہ دن دیکھ رہا ہوں اور وہ دن نزدیک ہے کہ جب آپ کے کانوں سے گوشوارے نوچے جائیں گے۔ یعنی اس وقت وہ کوئی اچھی بات دوسری بتاتے نا مولا کہ اب تم نہیں کرو، تم غم نہیں کرو، میں دعا کروں گا، ایسی کوئی بات تھی؟ ایسی نہیں تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم انہوں نے بھی، اتنی چھوٹی سی بچی 3.5 سال کی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بابا کیا آپ اس وقت نہیں ہوں گے؟ یہ نہیں کہہ رہی کہ بابا آپ دعا کریں وہ واقعہ نہ ہو میرے ساتھ۔ آپ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ چیزیں ڈیسائیڈڈ تھی جو ان کا بڑے سے لے کے بچہ اس بات کو جانتا تھا۔ ایک موقع پہ جب یہ امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی فاطمہ کے گھر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ امام حسین کھیل رہے ہیں، تو وہ ان کو بلایا اور وہ گلے پہ سینے میں رکھ کے تھوڑی دیر سو گئے۔ جب آپ سو گئے تو آپ کے تھوڑی دیر میں بی فاطمہ نے دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بی بی فاطمہ نے دیکھا رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ گئے تو آپ گئیں، آپ نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں قطار رو رہے ہیں۔ ابھی وہ چھوٹے ہیں بچے، امام حسین صاحب چھوٹے ہیں اور وہ رو رہے ہیں، وہ آنسو گر رہے ہیں ان پہ۔ تو انہوں نے پوچھا بابا یہ کیا، یہ تو بچے سو رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا تمہیں نہیں معلوم، تم سمجھ لو کہ میرے پاس حضرت جبریل آئے تھے اور وہ یہ کہہ کے گئے کہ یہ بچے کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، اس کو مارا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ 3 سال کا بچہ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں کنسیپٹ یہ دے رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں یہ آزمائشیں تھیں جو بالکل لکھی ہوئی تھیں، یہ ڈیٹرمنٹ تھی یہ سب چیزیں۔ اب کیا ہوا؟ اچھا اب چلیں ٹھیک ہے، یہ واقعہ نہیں ہوتا، اگر دعا کرتے تو سب چل جاتی نا، تو دعا کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا ادھر، اس لیے کہ یہ آزمائشیں تھیں، یہ کسوٹی مولا دینا چاہتے تھے۔ یہ رسول کا گھرانہ ہمیں اور آپ کو ایک کسوٹی پرووائڈ کر رہا تھا کہ آپ کس حد تک اپنے جو قربانی کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے پاس جب کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہوگا کہ ہم تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم یہاں سے بدل جائیں۔ آپ نے کہا کہ بھئی آپ مولا، آپ جو اللہ کو نہ مانیں، آپ اس پہ عمل نہیں کریں، ہم بدل سکتے ہیں۔ آپ سر کٹا سکتے ہیں، اللہ کی تعلیمات سے جو ہے آپ پھیر نہیں سکتے، آپ ان کے نگردانی نہیں کر سکتے اللہ کی تعلیم سے۔ تو یہ وہ کنسیپٹ تھا جو دیا۔ اب اسی موقع پہ دیکھیے کربلا کا تھا کہ وہ یہ مٹی دے کے گئے سمجھنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ مٹی کربلا کی ہے اور ایک موقع آئے گا جب یہ شہید ہوں گے مولا تو یہ سرخ ہو جائے گی۔ تو بی بی سلمہ کو بلایا آپ نے اور آپ نے وہ مٹی ان کو دی کہ مٹی آپ رکھنا۔ اچھا دیکھیے، یہاں 2 چیزیں آ گئی ہیں۔ ایک تو بی بی سلمہ کو کیوں دیا؟ آپ کے اور بھی ازواج تھی۔ آپ کو یہ کنسیپٹ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ بی بی سلمہ اس وقت تک زندہ رہیں گی۔ آپ 84 برس کی عمر میں انتقال کیا، جو آپ کا واقعہ کربلا ہوا اس کے بعد شہید ہوئی ہیں، یہ اس کے بعد انتقال ہوا ہے ان کا بی بی سلمہ کا۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں چیزیں واقعات ہو گئے اور واقعہ تو بعد میں ہو رہا ہے، تو کیوں نہ رسول نے دعا کر دی؟ رسول کی دعا کبھی ریجیکٹ ہو سکتی ہے؟ ابھی کہتے تھے کہ بھئی میں اس کو، یا اللہ میں تو بہت چاہتا ہوں مولا کو، حسین کو بہت چاہتا ہوں، آپ یہ ٹال دیں۔ یہ کمنڈمنٹس ہے ازل سے۔ یہ لوگ وہ لوگ ہیں، یہ پنجندر پاک وہ لوگ آلین میں سے ہیں، آلین میں سے ہیں۔ جب یہ حضرت آدم علیہ السلام کو روح ڈالی جا رہی تھی
اور یہ کہا گیا شیطان سے کہ جیسے میں روح ڈالوں گا اور تم نے اس میں سجدہ کرنا ہے. اب یہ اس نے سجدہ نہیں کیا تو آواز آئی تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تم عالین میں سے ہو؟ عالین وہ پنجتن 5 ہیں جو اعلیٰ مقام پر تھے، اس وقت بھی موجود تھے. عالمی 5 کا پنجتن 5 کا گنجا بدل سے تھا جب یہ کائنات بن رہی تھی، جب سے ہی پنجتن 5 موجود تھے. اور ان کی جو آزمائشیں تھیں وہ سب لکھی بھی تھیں. دیکھیے انبیاء کی کام اور تھے، امامت کے کام اور تھے. کسی بھی انبیاء نے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں کبھی تلوار اٹھاتے بھی نہیں دیکھا آپ نے. اپنے عمل سے ثابت کیا. یہ یہاں تلوار اٹھانی تھی، یہاں اس لیے تلوار اٹھانی تھی کہ یہاں دشمن ایسے مقابلے پہ آ گیا کہ جو تعلیم تو آ گئی تھی، حق تو آ گیا تھا، اسلام کی تعلیم تو آ گئی تھی، اب اس کو انہوں نے آلٹر کرنا چاہ رہے تھے اور اس میں آل رسول کے سائن چاہ رہے تھے، بیعت چاہ رہے تھے. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے دیکھیے ایک بات کے لیے کہ اللہ کی تعلیم بدل نہیں سکتی، آپ نے پورا گھرانہ شہید کر دیا. تو میں یہ کنسیپٹ دینا چاہتا ہوں کہ یہ مولا کی جو تھا یہ چیزیں ڈیسائیڈ ضرور تھی. یہ کہیں پر بھی کسی بچے سے لے کے بڑے تک کہیں وہ دعا نہیں کی، کہیں یہ دعا نہیں کی. پوری رات دعا کے لیے ملی، عبادت کے لیے ملی شب عاشور. کسی نے یہ نہیں دعا کری کہ ہاں یہ مصیبت ٹل جائے. یہ مصیبت کو مصیبت سمجھا ہی نہیں گیا. یہ آزمائشیں تھیں، یہ آزمائشیں عظیم تھیں. یہ جو ہمارے سامنے آ رہی تھی، ہر بچے جانتا تھا. بی بی سکینہ دیکھیے مولا حضرت علی اصغر 6 ماہ کے شہید ہوئے. اس وقت کوئی بھی کہتے تھا کہ مولا دعا کر لیں یہ بچ جائے، ہو سکتا تھا، مگر یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے دعا کا. آپ کو آزمائش ہے، آپ کو جب اللہ چاہے گا تو چاہے آلٹر کر دے. مگر اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ آپ کو اور ہمیں یہ صلاح دینا چاہتا تھا کہ جب میری تعلیم کی بات آ جائے تو سٹ تو کٹ سکتا ہے، آپ اس کو بدل نہیں سکتے. تو یہ سب چیزیں تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ میں میسج کے طور پہ بھی میں دینا چاہتا ہوں کہ شان قربانی اور اصرار کا جذبہ حد سے زیادہ اپنے دلوں میں دماغ میں رکھے. یہ کنسیپٹ ہی آپ کو جنت تک پہنچائے گا. ٹھیک ہے جی. محمد علی کی طرف آتے ہیں. محمد علی، کچھ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے